اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا بے شک یہ القرآن قرآن یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل کے بارے میں اکثر وہ باتیں جو ہم وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کر رہے ہیں. قرآن میں بنی اسرائیل کے اختلافات کو کھول دیا گیا ہے. مثلا یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یہ حضرت مریم کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، جن باتوں میں یہ غلو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے بنی اسرائیل کے اختلافات کا علاج کیا ہے، ان کے اختلافات کے جوابات دیے ہیں. ان کا آپس میں جو اختلاف ہے اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے اختلافات کیے اس کا بھی جواب دیا گیا ہے. تو جو قرآن بنی اسرائیل کے اختلافات کا جواب دے سکتا ہے، کیا وہ مسلمانوں کے اختلافات کا جواب نہیں دے سکتا؟ کیا مسلمانوں کے اختلافات کا جواب قرآن میں موجود نہیں ہوگا؟ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَهُدًا البتہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والوں کے لیے. یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن ایمان لانے والوں کے لیے. کیونکہ جو اس قرآن کو نہیں مانتا وہ اس دنیا میں بھی بے چینی کا شکار رہتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب فرسٹریشن رہتی ہے قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. ان ربک بے شک رب آپ کا یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بحکمہ اپنے حکم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. وَهُوَ العزیز اور وہ اللہ زبردست ہے. یہاں پر العزیز کی صفت اس لیے آئی ہے کہ کوئی اس کے فیصلے کو پھیرنے والا، جھٹلانے والا نہیں. کوئی اللہ کے فیصلوں کو نہیں پھیر سکتا، کوئی اس کے فیصلوں کو جھٹلا نہیں سکتا. العلیم اور علم والا ہے، یعنی اس کے تمام فیصلے علم کے مطابق ہوں گے. علم پر مبنی فیصلہ ہی عدل پر مبنی ہوتا ہے. اب یہاں فیصلوں کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ پیچھے اختلافات کی بات آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں اختلافات کا فیصلہ کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر ان تمام اختلافات کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کریں گے. اور جب اللہ فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی پھیر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ علم پر مبنی ہوگا، عدل پر مبنی ہوگا. فتوکل علی اللہ پس بھروسہ کیجیے اللہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے. انک بے شک آپ علی الحق المبین واضح حق پر ہیں. الحق المبین سے مراد دین ہے کہ آپ صحیح دین پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو بحال کیا جا رہا ہے، آپ کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا انکار کرتے تھے، چاروں طرف سے مخالفت آ رہی تھی. جب چاروں طرف سے مخالفت ہو تو بسا اوقات انسان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کہیں وہ غلط تو نہیں ہے، اتنی مخالفت کیوں آ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح ہیں، آپ بس اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجئے. جب ہم بھی الحمدللہ قرآن و سنہ پر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ ہم نے تو کبھی ایسی بات سنی ہی نہیں، جھٹلا دیتے ہیں. اس وقت ہمیں بھی پورے کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. پورا اپنے اندر کانفیڈنس رکھا کریں کہ الحمدللہ ہم دلیل پر ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو بات میں زور اور تاکید ہوگی، وزن ہوگا. پھر فرمائے انکا بے شک آپ لا تسمعوا نہیں آپ سنوا سکتے الموتى مردوں کو.
آپ ان مردوں کو نہیں سنوا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہیں آپ سنوا سکتے بہروں کو پکار. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر. اب یہاں پر مردہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن کے دل نہیں سنتے، جن کے دل میں توحید نہیں، ان کو مردہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پھر نہیں سنوا سکتے. یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، اور نہ آپ سنوا سکتے ہیں بہروں کو. یہاں ان کو بہرا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حق کو سننا نہیں چاہتے تھے. الدعاء، پکار کو، پکار سے مراد یہاں پر توحید کی پکار ہے. آپ ان کو توحید کی بات نہیں سنوا سکتے کیونکہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر. ولو جو ہے منہ موڑنے کو کہتے ہیں، اور مدبرین پیٹھ پھیرنے کو کہتے ہیں. ان کے اعراض کی شدت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا اعراض کتنا شدید ترین ہے. وما انت، اور نہیں ہے آپ بہاد العمی، ہدایت دینے والے اندھوں کو. اب یہ آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو حق دیکھنا نہیں چاہتا. تو جو حق دیکھنا نہیں چاہتا اللہ کے نزدیک وہ اندھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا، نہیں آپ سنوا سکتے، الا مگر من یؤمن، جو ایمان رکھتا ہے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پھر وہ مسلمان ہیں. آپ کی بات سنے گا وہی جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے. ایمان انسان کو اندر سے پگھلا دیتا ہے، اللہ کی بات سننے کی طرف اس کی توجہ بناتا ہے. جس کا جتنا اچھا ایمان ہے اس کا اتنا حق کو سننا آسان ہے، اور جتنا انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے اتنی ہی حق کے لیے کشش پیدا ہوتی ہے. انسان حق کی طرف کھنچتا ہے جتنا اس کے اندر ایمان کی حلاوت ہوتی. حلاوت کسے کہتے ہیں؟ مٹھاس کو کہتے ہیں. جس کو اللہ سے محبت ہو وہ اللہ کے کلام کو سنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو آپ کی بات وہی سنے گا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لایا ہے، اور فہم مسلمون کہہ کر اس کی فرما برداری کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہے بھی پھر مسلمان، فرما برداری کی حالت میں ہے. اس کے اندر کوئی تکبر نہیں، اس کے اندر کوئی اپنی ذات کو لے کر آر نہیں، ضد نہیں، انا نہیں. وہ تو مسلم ہے، اس نے تو اپنا آپ سبمٹ کر دیا ہے، سپرد کر دیا ہے. تو اس آیت میں کفار کو مردہ، بہرا اور اندھا کہا گیا. جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کو دعوت دینا، ان کو نصیحت کی بات سنانا قطعاً کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن بات وہی سنے گا جو فرما بردار ہوگا، جس کے اندر نیکی کا شوق ہوگا. وَإِذَا، اور جب وَقَعَ الْقَوْلُ، واقع ہو جائے گی بات، عَلَيْهِمْ، ان پر. القول سے مراد یہاں پر عذاب اور قیامت کی بات ہے، کہ جب واقع ہو جائے گی بات، یعنی عذاب کی یا پھر قیامت کی ان پر. اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابتن، ایک جانور، من الارض، زمین سے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرتا ہوگا. قیامت سے پہلے حجت تمام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالیں گے. اس دابت الارض کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جانور آخر زمانے میں اس وقت نکلے گا جب لوگ بدترین ہو جائیں گے،
اور یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ اس بارے میں کچھ احادیث ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ظاہر ہو جائیں تو کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، الا یہ کہ وہ پہلے سے ایمان لا چکا ہو اور وہ نیک عمل کرتا رہا ہو۔ ایک، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کا نکلنا، تیسرا دابۃ الارض کا نکلنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ زمین سے اس جانور کا جو خروج ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے سے ہماری طرف جھانک کر دیکھا، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں اس سے پہلے نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین سے نکلنے والے جانور کا، آفتاب کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا، اور 3 جگہ کے خسف یعنی زمین کے دھنسنے کا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے محشر کی طرف ان کو لے جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اس زمین سے نکلنے والے جانور کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سب سے پہلی علامت یہ ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر چاشت کے وقت لوگوں میں ایک جانور نکلے گا۔ ان دونوں میں سے جو نشانی بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے متصل بعد رونما ہو جائے گی، یعنی دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابۃ الارض نکلے گا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی مہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ پھر وہ عصائے موسیٰ سے مومن کے منہ پر لکیر کھینچ دے گا جس سے وہ چمک اٹھے گا، مومن چمک جائے گا، اور کافر کے ناک پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو ان کی مہر کا کام دیتی تھی اس سے مہر لگائے گا، یہاں تک کہ سب لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے تو وہ کہے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ جانور تخصیص کر دے گا ایمان والوں میں اور کافر لوگوں میں، کیونکہ اس وقت کافر لوگ زیادہ ہوں گے، کیونکہ جب یہ جانور زمین سے نکلے گا تو قیامت بہت قریب ہوگی، بدترین لوگ زیادہ ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور نشان زدہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا یہ تو نے کس سے خریدا؟ وہ جواب دے گا میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ نشان زدہ ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ 1، آفتاب کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دھواں، تیسرا دجال، چوتھا زمین کا جانور، 5واں موت، اور 6 قیامت۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا،
بات چیت کرے گا. ان الناس بے شک لوگ کانو تھے بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ لا یوقنون نہ یقین رکھتے تھے. اب کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اس زمین سے نکلنے والے جانور کا کلام ہے، دابۃ الارض کا کلام ہے. یہ جانور لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. اور یہ کلام کچھ مفسرین کے نزدیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے. اب یوں سمجھ لیجئے قرب قیامت سے پہلے کفر اور ایمان کے اعتبار سے انسانی چھانٹ ہوگی، چھانٹ لیے جائیں گے مومن کون ہے اور کافر کون ہے. وہ یوم اور جس دن نحشر ہم اکٹھا کریں گے من کل امتن ہر امت میں سے فوجن ایک فوج کو ممن ان میں سے جو یکذبو بآیاتنا جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو فہم یوزعون تو وہ گروہ در گروہ اکٹھے کیے جائیں گے. جو دنیا میں اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے رہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ گھیر کر اکٹھا کرے گا اور تمام اہل محشر کے سامنے پھر ان کی رسوائی ہوگی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ جب وہ سب آ جائیں گے قال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اکذبتم کیا جھٹلایا تم نے بآیاتی میری آیات کو. یہ ان کا پہلا گناہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا حالانکہ نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ان کا علم کے اعتبار سے. یہاں واو حالیہ ہے. حال یہ تھا کہ تم نے ان آیتوں کا احاطہ بھی نہ کیا، علمی احاطہ بھی نہ کیا، اس کے بارے میں علم بھی حاصل نہ کیا. اما ذا کنتم یا کیا کچھ تھے تم تعملون تم عمل کرتے. اگر آپ اس کے پاس ایک بریکٹ میں اگر یہ بات نہیں لکھ لیں تو یہ والا حصہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اما ذا کنتم تعملون اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے، یعنی دنیا میں فساد پھیلانے کی سوا تم نے کیا ہی کیا ہے. جب اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالی سب کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کو کہے گا کہ تم نے ہی میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ تم نے ان آیتوں کو علمی اعتبار سے جانا بھی نہ تھا. اگر یہ بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے؟ اور یہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے والے کیا کرتے رہے؟ زمین میں فساد پھیلاتے رہے. جب تک کوئی اللہ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتا وہ ان آیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دیکھیں قرآن ہم پہلے بھی پڑھتے رہے، کئی بار پڑھتے رہے، لیکن جب تک ہم نے اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا تھا تب تک یہ ہمارے اندر نہیں گیا، تب تک ہمارا عمل نہیں بدلا. اور آج بھی جو آپ کو میجورٹی مسلمز کی حالت اتنی ایمانی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے بری محسوس ہوتی ہے تو اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے. وہ قرآن کا علمی احاطہ کر ہی نہیں رہے، اور جب یہ قرآن کا علمی احاطہ نہیں کریں گے تو لازماً پھر اس کے اپوزٹ کیا کرنے والے ہیں؟ فساد ہی کرنے والے. اصلاح تو نہیں ہونے والی، پھر فساد ہی ہونا. تو خلاصہ اگر آپ یہ لکھ لیں اس آیت کا کہ علم سے ہی عمل بدلتا ہے. جب صحیح معنوں میں انسان علم حاصل کرتا ہے تو ہی اس کا عمل بدلتا ہے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور واقع ہو جائے گی بات ان پر. یہاں پر القول سے مراد فیصلہ عذاب ہے. فیصلہ عذاب ان پر چسپاں ہو جائے گا. جو حساب کتاب ہوگا اس کے بعد
اللہ تعالی عذاب کا فیصلہ سنائیں گے، وہ مراد ہے۔ دوسری مراد القول سے جہنم میں جانا، جب واقع ہو جائے گا ان کا جہنم میں جانا، بما ظلموا، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا۔ کیا وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ظلم۔ ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر فیصلہ عذاب چسپاں ہو جائے گا، ان کا جہنم میں جانا کنفرم ہو جائے گا۔ فہم لا ینطقون، تو نہ وہ بول سکیں گے، پھر وہ کچھ نہ بول سکیں گے، نہ معذرت کے لیے بول سکیں گے، نہ معافی کے لیے کچھ کہہ سکیں گے، کچھ بھی نہ بول سکیں گے، کیونکہ سارے دلائل ان کے خلاف ہوں گے تو ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا اللیل، بے شک ہم نے بنایا، ہم نے رات کو، اللہ تعالیٰ نے رات بھی کیا خوب بنائی ہے، اتنے بڑے سورج کو پورا چکر گھما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جہاں سے یہ سورج چلا جاتا ہے زمین کے اس حصے پر رات ہو جاتی، اور جہاں یہ طلوع ہوتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو، لیسکنوا، تاکہ وہ سکون پائیں، فیہ، اس میں، والنہار، اور دن کو، مبصرہ، روشن، دن کو کیسا روشن بنایا تاکہ دن کی اس روشنی سے انسان فائدہ اٹھائے، اپنے کام کاج کرے، اپنی دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنائے۔ جہاں اس کے لیے دینی زندگی کو بہتر بنانے کے اسباب پیدا کیے گئے ہیں، وہاں اس کی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے اسباب پیدا کیے گئے ہیں۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں یعنی رات کے آنے میں، رات کے آرام میں، رات کے بعد دن کے آنے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ صرف اس چینجز پر ہی غور و فکر کرتے ہیں تو دل اللہ کے روب سے، ہیبت سے بھر جاتا ہے، اتنا ایمان محسوس ہوتا ہے جب ہم رات ہوتا دیکھتے ہیں، دن ہوتا دیکھتے ہیں۔ خود بخود تو اتنی بڑی نیچر میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، لیکن یہ انسان ہے اتنی بڑی تبدیلی دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی معرفت نہیں پاتا۔